الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے انتہا انعامات ہیں، بے شمار احسانات ہیں کہ اگر ہم اللہ عز و جل کے احسانوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہماری ساری زندگیاں ختم ہو جائیں. اللہ عز و جل نے جو انعامات ہم پر کیے ہیں ان کو صرف کاؤنٹ کرنا ہی ختم نہیں ہوگا، ساری زندگیاں نکل جائیں گی. اتنے انعامات اللہ عز و جل نے ہم پر کیے ہیں. کسی دن بیٹھ کر کے ہم سوچیں کہ سچ مچ اللہ عز و جل نے ہم پر، پوری امت مسلمہ کی بات نہیں، انڈیویجولی ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ مجھ پر اللہ عز و جل نے، آپ پر اللہ عز و جل نے، آپ پر اللہ عز و جل نے کیسے انعامات کیے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں. جمعہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ کیسی احادیث آتی ہیں، اور جمعہ میں اذان سے پہلے آنے والے کے لیے جو ریوارڈ لکھا ہے اس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں. تو سوچ کر دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ جہاں ہمارے اپنے دوسرے دوست ریلیٹیوز کچھ باہر ہیں، اپنے لائف میں اپنے بزنسز میں ویست ہیں، اور اللہ عز و جل نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں، توحید کے بارے میں سیکھیں، قرآن کے بارے میں سیکھیں، دین کے بارے میں سیکھیں، اللہ عز و جل کے بارے میں سیکھیں، کچھ نہ کچھ دین کے تعلق سے ہم سیکھیں، اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو اس حساب سے الائن کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے. ہم عام طور پر انعام جب بات آتی ہے، احسان کی جب بات آتی ہے، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل نے میرا بزنس چمکا دیا تو بہت بڑا انعام اللہ عز و جل کا. میں اگر کسی کمپنی میں کام کرتا ہوں تو میرا پروموشن برابر ہوتا رہتا ہے، ٹائملی پروموشن ہوتا رہتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا انعام اللہ عز و جل کا. اگر ہمارے پاس کوئی اچھا ولا ہے، کوئی اچھا گھر ہے، کوئی بنگلو ہے، کوئی اپارٹمنٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا بہت بڑا انعام. اگر ہمارے پاس کوئی اچھی کار ہے، ہم سمجھتے ہیں اللہ عز و جل کا بڑا انعام. اچھی بیوی ہے، اللہ عز و جل کا بڑا انعام. بچے اچھے ہیں، سکولز میں جو جاتے ہیں اچھے گریڈز لاتے ہیں، ہمیشہ اچھا پڑھ کر کے نام. عام طور پر ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو انعام سمجھتے ہیں. واللہ سفیان الثوری رحمہ اللہ کا قول سنیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اللہ عز و جل کے احسانوں کی بات آتی ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے ایسا بنایا، مجھ پر یہ احسان کیا، میرا بزنس ایسا چمکایا، میرے بچے ایسے ہیں، میرے ماں باپ اتنے اچھے، میرا یہ میرا وہ، یہ سب تو ہیں، مگر سب سے بڑا احسان اللہ عز و جل کا کہ اللہ عز و جل نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا. بہت زبردست احسان. ورنہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں آپ، کیا میں اور آپ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ڈھونڈتے ہوئے اسلام پر آنے کی کوشش کرتے؟ خاص طور سے آج کے ماحول میں جہاں اسلاموفوبیا خوب زوروں شوروں پر ہے، لوگ اسلام کے خلاف لوگوں کے کان بھرتے جاتے ہیں، سوشل میڈیا مسلمانوں کے خلاف کام کرتا ہے. ایسے میں ہم کہاں اسلام کو ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے. میں کئی ایسے مسلمانوں کو بلکہ لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ المستعان، جو اسلام پر آئے، تلاش کیا انہوں نے اسلام پر آئے، مگر بیکاز آف دا پریشر، ان کے والدین کی طرف سے پریشر، ان کے سوسائٹی کی طرف سے پریشر، وہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے پریشر، دوستوں کی طرف سے پریشر، کئی طرح کے پریشر کے چلتے واپس اسلام کو چھوڑ کر کے نکل کے چلے گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں.
تو ہمیں اس نعمت کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے میری جھولی میں جو اسلام ڈالا ہے، مجھے جو مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے، یا اگر میں ڈھونڈتے ہوئے اسلام پر آیا ہوں، کوئی نو مسلم ہوں میں، کوئی ریبٹ ہوں میں، تو سچ مچ اللہ عز و جل کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اللہ عز و جل یہ احسان ہم پر زندگی بھر باقی رکھے، بلکہ ہمارے بچوں کو بھی دین پر باقی رکھے. آمین یا رب آمین. میں نے اسلام کے تعلق سے یہ ٹون سیٹنگ جو ہوتی ہے میں نے اس لیے بھی کی کہ پتہ نہیں کیوں ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اپنے دین کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، دین کا مذاق بناتے ہیں، دین کو سیریس نہیں لیتے. ٹھیک ہے، کبھی نماز پڑھی چلے گا، کبھی خطبہ سنا چلے گا، کبھی یہ کیا چلے گا، تھوڑا سا گناہ چلے گا، تھوڑا سا کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں ہم دین کو لے کر کے. وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ہم کیریڈ اوے کیوں ہوتے ہیں؟ دین کو لے کر کے تھوڑا سا لائٹ کیوں لیتے ہیں؟ پتا چلا کہ ہم لوگ اس لیے لائٹ لیتے ہیں، دوسرے کارن بھی ہیں، دوسرے ریزنز بھی ہیں. ایک پرائمری جو ریزن ہے اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے بارے میں انف جانکاری نہیں رکھتے. ہمیں اللہ عز و جل کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں. ہم اللہ عز و جل کو بس ایسے سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میرے والد صاحب نے اگر میں نے کوئی غلطی کی تو کبھی والد صاحب غصے میں آتے ہیں تو مارتے ہیں، کبھی پیار سے سمجھاتے ہیں، تو اللہ عز و جل بھی ایسے ہی مجھے معاف کر دے گا، اللہ غفور و رحیم ہے. ایسے سوچ کر کے ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ عز و جل ایک طرف غفور و رحیم ہے تو شدید العقاب بھی ہے اللہ عز و جل، اور دوسری طرف اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے. انفارمیشن دی ہے ہمارے بارے میں، ہمارے پاس اس کے بارے میں اکا دکا ہو سکتا ہے کچھ لوگ جانتے ہوں. اس وجہ سے ہم عام طور پر غلطی کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ معاف کریں گے. اللہ کے بارے میں اگر ہم پڑھنا شروع کریں، اللہ کے بارے میں ہم جاننا شروع کریں کہ اللہ عز و جل، سوچ کر دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ صرف مٹیکیری یا صرف کرناٹکا یا صرف انڈیا یا صرف یہ دنیا نہیں، پوری یونیورس کو اتنی زبردست طریقے سے یونانیمسلی جیسے بولتے ہیں پوری ہارمونیسلی چلانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. پوری یونیورس دیکھیں نا، صرف انسان کو ایک طرف کر دیں تو باقی کی ساری یونیورس میں جتنے بھی اور لوگ ہیں یا جتنی بھی اور چیزیں ہیں، سب اللہ عز و جل کی اطاعت کرتے ہیں، سب اللہ عز و جل کی فرما برداری کرتے ہیں. کبھی آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیکھا کہ سورج نے کبھی کہا اور نہیں ٹھیک ہے آج میں آئی ایم ٹو ٹائرڈ، میں آج رائز نہیں ہوتا، میں آج چھٹی لیتا ہوں. کبھی آپ نے پیڑوں کو دیکھا کہ نہیں میں ہوا نہیں دوں گا، میں پھل نہیں اگاؤں گا، میں اگوں گا نہیں، خود نہیں. سب کے سب یونیسن میں سب اللہ عز و جل کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. قرآن خود کہتا ہے اس تعلق سے، یہ ہم انسان ہیں کہ ہم انسانوں کو اللہ کی عظمت کا پتہ نہیں، اللہ عز و جل کتنے بڑے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہم ہلکے سے گناہ کو گناہوں کو ہلکے میں لیتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں. اور جہاں دنیا کی بات آتی ہے ہمارا سارا وقت لگانے کو تیار ہوتے ہیں. دنیا کی بات آتی ہے، بزنس ڈیلنگز کی بات آتی ہے. اچھا، نیا سافٹ ویئر لانچ ہوا ہے کوئی، اس کو اگر میں لے لوں وہ سافٹ ویئر تو میری دکان چلے گی. وہ اگر سافٹ ویئر خرید لوں تو میرا بزنس ملٹی پلائی ہوگا. میں وہ ٹرک اگر یوز کروں تو میں بہت آگے جاؤں گا. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت وقت لگاتے ہیں. اگر اس کے لیے ورلڈ اوور کا بھی ہمیں سفر کرنا پڑے کر کے جائیں گے، کتنے بھی دور جانا پڑے جائیں گے. مگر دین کے تعلق سے تھوڑی سی بات بیٹھیں، سنیں، سمجھیں، 5 منٹ 10 منٹ بیٹھتے ہیں، بس یار ٹائم ہو گیا، کل ملتے ہیں. دین کے تعلق سے ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں اسلامک انفارمیشن کو، اللہ عز و جل کے تعلق سے جانکاری کو. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے بتاؤں. طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بس بہت اداس بیٹھے ہیں، چہرہ لٹکائے بیٹھے ہیں. تو ان کی اداسی کو دیکھ کر کے جو عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے دیکھتے ہیں کہ طلحہ ابن عبید اللہ ایک دم چہرہ لٹکائے بیٹھے ہیں، اداس بیٹھے ہیں. ایسا لگتا ہے کسی چیز کو لے کر کے خاص طور پر اپسیٹ ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ سے خاموش نہیں رہا گیا. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں نظر آتے ہو، اتنے اداس کیوں نظر آتے ہو. اور انہوں نے ایک گیس بھی لیا، آپ کو ابو بکر کے خلیفہ بننے کے بعد ان کی کسی چیز کو لے کر کوئی پریشانی ہے کیا، کہ ابو بکر خلیفہ بن گئے ہیں اور ان کا وہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، ان کا یہ ڈیسیجن صحیح نہیں ہے، اس کو لے کر کچھ پریشانی ہے کیا، اس کی وجہ سے آپ اداس بیٹھے ہو کیا. کون پوچھتے ہیں؟ عمر پوچھ رہے ہیں. کس سے؟ طلحہ ابن عبید اللہ سے.
جواب سنیں سب سے پہلے کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ابو بکر کے تعلق سے ابو بکر کے بارے میں ایسا سوچ نہیں سکتا، امپاسبل. ابو بکر جیسا گورن کر رہے ہیں، جیسے کیلف ہیں، زبردست کام، میں کسی اور چیز کو لے کر پریشان ہوں. تو عمر پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کس چیز کو لے کر پریشان ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندہ تھے وہ کچھ کہا تھا کہ ایک سرٹن لائن ہے، ایک سینٹنس ہے، اگر کوئی بندہ وہ اپنی موت کے وقت پر وہ سینٹنس بول سکے، وہ سینٹنس اگر اس کی موت کے وقت پر اس کی زبان پہ آ جائے تو ایک تو موت کے وقت پر اس کا چہرہ نورانی ہوگا، اس کے چہرے پر برائٹنس آ جائے گی، ایمان کا نور آئے گا. اس کے صحیفہ، یہاں بیٹھ کر کے ہمارے اچھے کاموں کو لکھنے والے کچھ فرشتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے ہمارے برے کاموں کو لکھنے والے کچھ فرشتے ہیں، ہمارا ریکارڈ بنتا جا رہا ہے، سب ہر چیز جو ہم کرتے ہیں سب ڈاکیومنٹ ہوتا جا رہا ہے. تو وہ جو ڈاکیومنٹ بنتی جا رہی ہے اس ڈاکیومنٹ کے اندر نور ہوگا. وہ کہتے ہیں ایسے، پھر آگے کہتے ہیں ایسے بندے کو جب یہ کلمہ وہ کہے، جب یہ لائن وہ کہے تو اس کی موت اس کے لیے آسان ہوگی، اس کے روح کو بھی اور اس کے بدن کو بھی، اس کی سول کو بھی، آتما بولتے ہیں نا ہم لوگ، سبحان اللہ، روح کہیں، روح، اس کی روح کو بھی اور اس کے باڈی کو بھی ایک قسم کا سکون ملے گا، پیس رہے گا. یہ کب ہوگا میں پوچھ نہیں پایا، یہ کیسا کلمہ ہے، یہ کیسی لائن ہے، میں پوچھ نہیں پایا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میرے سینے میں وہ سوال رہ گیا، میں ڈرتا تھا کہ کچھ پوچھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھٹاک سے کچھ آیت نازل ہو اور مجھے ڈانٹ پڑے، اس کے لیے میں خاموش ہو گیا. تو بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے وہ کلمہ، میں جانتا ہوں وہ کلمہ کیا ہے. بعد میں وہ کہتے ہیں وہ کلمہ ہے، اس سے بڑھ کر وہ کلمہ کون سا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی کسی بندے کو اگر اس کی موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا آ جائے، یاد رکھیں اتنا آسان نہیں ہے. یہاں چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کو آپ 5 منٹ کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھائیں، 6 منٹ آپ ان سے کہیں پلٹ کر بولو، وہ بولے گا. مگر وہی کلمہ ایک بندہ جو اپنی موت کے بیڈ پر ہو، 5 منٹ میں اس کی سانس جانے والی ہو، 10 منٹ میں اس کا کام تمام ہونے والا ہو، 1000 کوشش کریں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کلمہ آئے اس کی زبان پر. حالانکہ ایسا کلمہ ہے it doesn't take much، زیادہ اس کو ایفرٹ نہیں لگتا کلمے کو بولنے میں، مگر پھر بھی نہیں بول پاتا. کئی مرتبہ انسان وہ کلمہ بولے بنا مر جاتا ہے. کیوں؟ من عاش علی شیء مات علیہ. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جس قسم کی پریکٹس کرتے ہوئے جس چیز پر جو پرنسپلز لے کر کے پوری زندگی گزارتا ہے، انہی پرنسپلز پر اس کی موت آتی ہے. اگر آپ کو عربک گرامر تھوڑا سا پتا ہو تو اس لائن کو من عاش علی شیء مات علیہ کو آپ چاہتے تو من یعیش علی شیء یموت علیہ بھی بول سکتے تھے، مگر پاسٹ ٹینس میں آیا ہے یہ. اور عربک لینگویج کی بیوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی سینٹنس پاسٹ ٹینس میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی ہو کر رہے گا، وہ پکا ہوگا، اسی وجہ سے اس کو پاسٹ ٹینس میں لایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں بول پائے گا. اگر زندگی اس نے اسلام پر گزاری ہے، اگر پوری زندگی لا الہ الا اللہ کی پابندی کرتے ہوئے گزاری ہے، ارے ابو طالب کو دیکھیں نا، آپ بول سکتے ہو کیا؟ آپ سے ایک سوال، اگر کسی بندے سے پوچھا جائے کہ اسلام کی سب سے زیادہ مدد کس نے کی ہے، لوگ اٹھا کر بولیں گے ابو بکر، عمر، علی، عثمان. اسلام کی انپریسیڈنٹڈ مدد اگر کسی نے کی ہے، ابو طالب نے کی ہے. ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہوتے تھے، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا نبی کو. جب تک ابو طالب زندہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونا بھی ناممکن تھا. طائف کا واقعہ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے انتقال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں لوگ. کس کو؟ آپ کو اور مجھے نہیں. موب لنچنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. کیوں؟ ابو طالب شیلڈ بن کے نہیں ہیں. تو اتنی زبردست مدد کرنے والا انسان، کیا اس نے کبھی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہی، لا الہ الا اللہ پر عمل کیا؟
ہم اور آپ عام طور پر کوئی ہمارے بڑے انتقال کر رہے ہوں اور ہم ان کے بازو جا کر کے بیٹھے ہیں، ڈیڈی پلیز لا الہ الا اللہ بولو، دادا پلیز لا الہ الا اللہ بولو. ادھر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پلیز لا الہ الا اللہ، کوشش کرو، ٹرائی کرو، لا الہ، کوشش کرتے ہیں ہم. تو 95% ٹائم سکسیڈ بھی ہوتے ہیں، سکسیس ملتی ہے، وہ بولتا ہے بندہ. وہ یہاں ابو طالب کے بیٹھ کے ایک سائڈ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. کان میں تو کہہ دو کم سے کم، میں حجت کر لوں گا قیامت کے دن. نہیں بول نہیں پائے. اس سے صاف کنکلوڈ کرنے کو ملا کہ جب تک ہم دین پر یعنی اسلام پر یعنی توحید پر یعنی لا الہ الا اللہ پر زندہ نہیں رہیں گے تب تک ہمارا کلمہ اتنی آسانی سے موت کے وقت پر نہیں آئے گا. یہ سوئچ نہیں ہے کہ ہم نے بٹن دبا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیا. امپاسبل، نہیں ہوتا ایسے، نہیں ہوتا ایسے. پوری زندگی اس پر گزارنی پڑتی ہے، اس پر نکالنی پڑتی ہے. آج انفارچونیٹلی ہم لوگوں کا ایمان، ہم لوگوں کا دین اتنا گیا گزرا ہے، اتنا گیا گزرا ہے. شاید حذیفہ ابن یمان کی یہ روایت اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے. ایک مرتبہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہما، والد بھی مسلمان، حذیفہ بھی مسلمان. یہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب. یہ کپڑے کا ایمبرائڈری دیکھ رہے ہو آپ، یہ کلر دیکھتے ہو کپڑے کا، تھوڑے مرتبہ واش کرنے کے بعد کلر فیڈ ہوتا ہے، نیا کپڑا ہوتا ہے، نئی ایمبرائڈری ہوتی ہے، بار بار دھو کے نکالو، شائن ہوتا ہے کپڑے میں، 10 بار 20 بار 50 بار دھو کے نکالو، پہنا دھویا پہنا دھویا پہنا دھویا، ایک پوائنٹ آتا ہے کلر فیڈ ہونے لگتا ہے. تو جیسے کلر فیڈ ہوتا ہے نا، جیسے ایمبرائڈری اتر جاتی ہے نا، ویسے ہی اسلام فیڈ ہونے لگے گا. ایک بندے کو، ایک انسان کو، ایک عام مسلمان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ روزہ کس کو بولتے ہیں، نماز کس کو بولتے ہیں، زکوٰۃ کس کا نام ہے، حج کس پر، کچھ نہیں پتا ہوگا اس کو ایک بھی چیز نہیں پتا ہوگی. اس کے جو بوڑھے بڑھے ہوں گے، اس وقت کے جو بوڑھے لوگ ہوں گے، اس بندے کے جو ایلڈرلی جو لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بس اتنا ہی معلوم ہوگا ان کو. آپ سوچ کے دیکھیں، میرا اور آپ کا حال اگر پھر بھی ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ عز و جل اور دیں گے ہمیں. اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے اللہ عز و جل کا تو اس کی جو مار پڑتی ہے وہ الگ. میں جس بات کی طرف آپ کا اشارہ آپ کا دھیان لے کر جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بوڑھے لوگ ہوں گے وہ صرف لا الہ الا اللہ. آج دیکھیں نا کئی سارے سوسائٹیز میں کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، جمعہ ٹو جمعہ، بس ایک جمعہ کو آیا تو دوسرے جمعہ. کئی تو ایسے ہوتے ہیں عید ٹو عید بس، یا پھر رمضان آتے ہی مسلمان، رمضان جاتے ہی مسلمان رہتے ہیں مگر نماز نہیں معلوم. ٹائم نہیں ہے یار. اس زمانے میں لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا تھا، پڑھتے تھے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ایسا بولتے ہیں. روزہ رکھو، نہیں ڈاکٹر نے مجھے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. پیسہ تو زکات کا، نہیں میں آلریڈی ٹیکس دیتا ہوں. اللہ مستعان. ایسے لوگ ہیں کچھ بھی نہیں معلوم. ایسے لوگوں کو صرف کیا پتا ہوتا ہے؟ مشکل سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو میں بتا رہا تھا کانورسیشن چل رہی ہے حذیفہ ابن یمان اور ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں صلح ابن ظفر، یہ دونوں بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹ پلٹ کر کے پوچھتے ہیں اچھا ایسا دور آئے گا لوگوں کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا، صرف لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ ان کو کس فائدے کا، کیا پوائنٹ ملے گا اس سے، کیا بینیفٹ ملے گا اس سے؟ تو جیسے ہی وہ سوال پوچھتے ہیں حذیفہ پلٹ جاتے ہیں. I do not want to answer. میں اس کا جواب نہیں دینا. نہیں وہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ سوال مت پوچھو. تو ادھر سے آتے ہیں صلح، پھر پوچھتے ہیں کیا یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ پھر ادھر پلٹ جاتے ہیں، پھر ادھر سے پلٹ کے آتے ہیں. تو 3 مرتبہ پلٹ کر کے آتے ہیں صلح سوال پوچھنے کے لیے. لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کچھ تو فائدہ ہوگا اس سے، کچھ تو فائدہ ملے گا ان کو. تو نبی تو یہ کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تنجیہم من النار تنجیہم من النار تنجیہم من النار. یہ کلمہ ان کو آگ سے نجات دے گا، جہنم کی آگ سے نجات دے گا یہ کلمہ. مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف لا الہ الا اللہ طوطے کی طرح رٹ لیں نہیں. ارے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، قبروں پر بھی برابر جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ ادھر ادھر سب جگہ برابر جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں،
ایسی توحید جس میں شرک مکس ہو نہیں چلے گا اللہ عز و جل کو. اللہ عز و جل اس بندے کو بھی اور اس کی توحید کو بھی ڈیزرٹ کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, جاؤ مجھے نہیں ضرورت ایسی توحید کی جس میں تم شرک ملا کر کے لاتے ہو. تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم گناہوں کو ہلکے میں نہ لیں, توحید پر باقی رہیں. دین کا کام کرنے کی اگر توفیق نہیں ملتی تو کم سے کم دین پر چلنے کی کوشش کریں. دین کے جو 5 بڑے بڑے پلرز ہیں ان کو روز بروز اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں, تب کہیں جا کر آسانی سے اس پر موت آ سکتی ہے. میں نے جو حذیفہ ابن یمان نہیں, وہ اس سے پہلے طلحہ ابن عبید اللہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی کنورسیشن بتائی نا, ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں آپ. طلحہ, تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی آپ سے کہ منہ لٹکائے بیٹھے ہیں, چہرہ اداس ہے, پوچھتے ہیں کیوں اداس ہو. ایک بار میں اپنے آپ سے سوال کروں, آپ گھر جا کے اپنے آپ سے, کسی اور سے نہیں, اپنے آپ سے اکیلے میں سوال کریں, when was the last time کہ کسی دین کے مسئلے کو لے کر کے میں ٹینشن میں ہوں. کوئی بزنس کلک نہیں ہوتا, کوئی ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے, بچہ کا فیل ہو جاتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا والدین کو کچھ ہو جاتا ہے, وہاں پریشان ہوتے ہیں. دین میں ارے مجھے وہ چیز نہیں معلوم ہے, مجھے نہیں پتا ہے کہ میں تھوڑا سر پکڑ کے بیٹھتا ہوں, میں سیکھنے کی کوشش کروں گا. یہاں دیکھیں طلحہ ابن عبید اللہ اداس بیٹھے ہیں, صرف ایک ورڈ نہیں معلوم ہے ان کو, ایک کلمہ نہیں معلوم ہے ان کو, ایک سینٹنس نہیں معلوم ہے ان کو, اس کے لیے اتنی پریشانی. ہم کبھی ایسے پریشان ہوتے ہیں دین کے معاملے کو لے کر کے. اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم دین کو سیریس لینا شروع کریں. اگر ہم دین کو سیریس نہیں لیں گے تو پھر گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ ہوتے رہیں گے. میں نے بتایا ہے شروع میں بھی کہ ہم عام طور پر گناہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے تعلق سے جانتے نہیں ہیں, انفارمیشن نہیں ہے, معرفت اللہ جسے کہتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں, اس وجہ سے گناہ کرتے ہیں. ایسے کسی ایک بندے کو غور سے سنیے گا, یہ سب کے لیے بلینکٹ رول نہیں ہے. ایک بندہ ہے پوری امت محمدیہ میں, ایک ہی بندہ ہے, وہ قیامت کے دن اس کو اللہ عز و جل بلا کر لائیں گے. روایت کہتی ہے ان اللہ سیخلص الرجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامت من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور من امتی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے وہ بندہ, اس کا سی وی دیکھو آپ, اس کا ریزیومے دیکھو آپ کیسا ہے اس کا, اس کو لایا جائے گا. اب یہ مت سوچنا کہ اچھا شاید میں ہوں, وہ نہیں, اس کا پہلے بایو ڈیٹا تو دیکھو آپ کو کیسا ہے بندہ. اس بندے کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے لایا جائے گا, اس کو قریب کیا جائے گا, اللہ عز و جل اس سے پوچھیں گے. اس سے پوچھنے سے پہلے اس کے, میں نے بتایا نا ہمارے اپنے اعمال ڈاکیومنٹ ہوتے جاتے ہیں, یہاں بیٹھ کر کے لکھ رہے ہیں, تو وہ ڈاکیومنٹ کو جو ہے اسکرولز کے روپ میں, اسکرولز کی شکل میں لکھا جائے گا. وہ اسکرول مطلب پرانے زمانے میں ہمارے بادشاہوں کے زمانے میں آتے تھے. آج تو بک ہے, آپ ایسے کھولتے ہو ایک پیج پلٹتے ہو, نہیں, اس زمانے میں اسکرول ایسے کھلتا تھا, پورا اسکرول اتنا لمبا, اس میں سب لکھا ہوتا تھا. بادشاہ کے لوگ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. تو ایسے اس بندے کے 99 اسکرولز ہوں گے, ایک نہیں دو نہیں, 99. اور 99 اسکرولز کی 2 خاصیت, ایک یہ کہ ہر اسکرول اتنا لمبا جتنا آپ کی نظر دور تک جاتی ہے. آپ کو اگر کسی پلین گراؤنڈ پہ کھڑا کیا جائے, دور تک دیکھنے کو بولا جائے, آپ کو کتنی دور تک نظر جائے گی, 10 کلومیٹر بھی نظر جائے گی ہماری. تو ویسے اس کی نظر جتنی دور تک جاتی ہے اتنا لمبا ایک اسکرول ہوگا. سب 99 ایسے کھلیں گے, اور سارے کے سارے اسکرولز میں, ہر اسکرول میں 99 میں سے ہر اسکرولز میں صرف اس کی برائیاں, گناہ گناہ گناہ, ایک بھی نیکی کا کام نہیں. ایسا بندہ ہوگا وہ. تو جب اللہ عز و جل اس کو بلائیں گے, اس سے سب سے پہلے فرسٹ کوسچن پوچھیں گے کہ کیا تم ان اسکرولز میں جتنے بھی گناہ تمہارے نام سے لکھے گئے ہیں کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ ڈو یو ڈینائی اینی تھنگ کہ تم نے نہیں کیا اور یہاں پہ لکھا گیا ہو؟ ایسا کوئی ہے کیا؟ لا یا اللہ, نہیں, سب میں نے کیا ہے, مجھے دکھائی دے رہا ہے, میں نے سب اتنے کالے کرتوت میں نے کیے ہیں. اچھا اتنا تو بتاؤ, سیکنڈ کوسچن, اتنا تو بتاؤ, یہاں جو لکھنے والے ہیں انہوں نے کبھی غلط لکھا کیا کہ اس نے کیا اس کا لکھ دیا, ایسا ہوا کیا؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے, تھرڈ کوسچن, آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے کیا؟ نہیں اللہ, میں نے گوشت اس وقت بھوک اس لیے کھایا تھا کہ کچھ اور نہیں تھا, میں مر جاتا نہیں کھاتا تو, میں نے شراب اس لیے پی تھی کہ کچھ بھی نہیں تھا, میرا حلق سوکھ رہا تھا, میں اگر پانی بالکل نہیں تھا, ایسا کچھ بھی تھا کیا ایکسکیوز؟ حالانکہ یہ الفاظ نہیں, میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں
کہ اس سے پوچھیں گے ڈو یو ہیو این ایکسکیوز, آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے کیا, اتنے سارے گناہ کیے کوئی ایکسکیوز ہے؟ وہ بولے گا نہیں کوئی ایکسکیوز نہیں, من مرضی سے میں نے سب گناہ کیے تھے. تو پھر ایک دم اداس ہو جائے گا. تو اللہ عز و جل کہیں گے رک جاؤ, ہمارے پاس تمہارا ایک چھوٹا سا کارڈ ہے, ایک چھوٹی سی بطاقہ, حدیث البطاقہ, ایک چھوٹا سا کارڈ ہے. تو بولے گا 99 اسکرولز, اتنے سارے بیڈ ڈیڈز میرے, اتنے سارے گناہ, اس کے سامنے آپ ایک چھوٹا سا نیک کام بولتے ہو, وہ کہاں میچ کہاں ہوگا, وہ کہاں کمپیئر کر رہے ہو آپ, نہیں. تو وہ جانے لگتا ہے. اللہ بولتے ہیں احضر وزنک, رک جاؤ, اس کا ویٹ تو کر لینے دو. آپ کے 99 اسکرولز کو ایک میں ڈالیں گے اور پھر دوسرا جو آپ کا ایک ڈیڈ ہے اس کو دوسرے میں ڈالیں گے ترازو میں, پھر وے کریں گے اس کو, پھر اس کے بعد چلے جانا تم. وہ بولتا ہے نہیں اللہ یہ 99 اتنے سارے گناہ, اور کہاں ایسی بات. تو پھر اس کا وزن کیا جائے گا. یہ جو 99 والا ہے اوپر, یہ جو ایک چھوٹا سا کارڈ ہے وزن کی وجہ سے نیچے نیچے اترنا ہے. اس کارڈ میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ کے بلبوتے پر گھر جنت جائیں. ہمارا اپنا گھر ہے وہ, یہ گھر ہمارے اپنے نہیں, ٹیمپرری ہاؤسز ہیں, یہ چھوڑ کر جانا ہے. 60 ایئرز تو جیے, 100 سال تو جیے, چھوڑ کر جانا ہے. وہ ہے ہمارا پرماننٹ ابوڈ, جہاں سے آدم علیہ السلام نکالے گئے تھے. ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ہمیں وہاں جانا ہے. اس کے لیے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی اس کا جو ڈیمانڈ ہے صرف لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں, اس کے جو ڈیمانڈز ہیں, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو میٹ کرتے رہیں گے, زندگی اس پر گزاریں گے, تب ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ ہم قیامت کے دن اللہ عز و جل کی رحمت کے بلبوتے پر ہم جنت جا سکیں. ہم عام طور پر ایسی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اور فیکٹ آف دا میٹر از ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹل آف حنین کے لیے نکلے تھے. ایک چھوٹا سا کلیریفیکیشن آپ کے سامنے. لوگ مسلمان ہوتے گئے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا مشن شروع کیا, جب سے نبی بنائے گئے, رسول بنائے گئے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, جب لوگوں میں جا کر کے اسلام کا پرچار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا, لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں آتے گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں, پھر واپس آ کے مکہ کانکویسٹ ہوتا ہے, مکہ واپس اکوائر کر لیتے ہیں. مکے کے فتح ہونے سے پہلے, کانکویسٹ آف مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ایمان کا لیول ٹاپ ناچ. مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب دیکھیں, کچھ کئی بار ہوتا ہے نا, ہوا ادھر کی ہے چلو ادھر ہی چلتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طرف ہوا چلی ہے اس طرف چلتے ہیں. اچھا سب اسی کو ووٹ دے رہے ہیں, میرا ایک ووٹ کس کام کا, میں بھی جا کے اسی کو دیتا ہوں. اچھا وہ جیت رہا ہے کیا, میں اکیلا اس کو کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کروں گا تو میں اس کو جتا نہیں سکوں گا, میں ہرا نہیں سکوں گا, وہ جانے تو جیت. ایسا تو ہمارا مائنڈ سیٹ ایسے ہوتا ہے. تو مکے کی کانکویسٹ کے بعد, مکہ حاصل کر لینے کے بعد کچھ مسلمان تھے جو ایسے ہی, ارے سب مسلمان ہو گئے, میں اکیلا دین پر نہیں رہوں گا تو نہیں, میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. تو کچھ لوگ ایسے مسلمان ہوئے تھے. میں کب کی بات کر رہا ہوں, ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں, 1400 سال پہلے کی بات, آج کی نہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حنین کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں. وہاں پہ ایک جگہ پہنچتے کچھ جو نئے ریورٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے یہود جو ہیں, اہل کتاب, وہاں کے یہود جوز وغیرہ جو ہیں, وہ ایک خاص قسم کا ٹری ہے ان کا, ذات انواط نام کا ٹری. اس ٹری کے سامنے وہ اپنا وہ تلوار لٹکاتے ہیں اور اس کے لیے برکت سمجھتے ہیں. ایسا کریں گے تو برکت ملے گی, ایسا کریں گے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا. اس میں شگن لینا ہوتا ہے نا, ویسے لیا کرتے تھے اس وقت کے کچھ غیر مسلم لوگ. تو جیسے ہی یہ نئے مسلمان, اسٹالورٹ کمپینینز نہیں, بڑے کمپینینز نہیں, جو نئے ابھی مسلمان ہوئے, کل پرسوں مسلمان ہوئے, کچے مسلمان, تو وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط, کیا ہم بھی ایسا ایک ٹری لا سکتے ہیں. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں, ابھی کرسمس گیا ہے, کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی دکانوں میں, اپنے گھروں میں کرسمس ٹری رکھتے ہیں. انفارچونیٹلی سیڈ ریالٹی یہ ہے کہ میں ریسنٹلی میسور کے کسی مسلم ہوٹل میں گیا تھا,
مسلم ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے کے لیے، مسلم ریسٹورانٹ، وہاں پہ کرسمس ٹری لگا ہوا ہے، اس پر کرسمس ٹری پر وہ لائٹنگ لگی ہوئی ہے. کیا ضرورت ہے؟ یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں. اسلام پر رہنا چاہتے ہیں یا لوگوں کی تقلید، لوگوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے ہم اگر ہم سدھریں گے نہیں. تو یہ جیسے ہی ان لوگوں نے کہا واللہ لقد قلتم كما قال قوم موسیٰ له او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں. وہ جیسے ہی بولتے ہیں can we also have a tree similar to the tree of those people، ہم لوگ بھی ویسا ٹری رکھ سکتے ہیں کیا؟ جیسے ہی پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں مرا نہیں، اور تم لوگوں کا یہ عالم ہے کہ تم یہود نصارہ کے قدموں کے، ان کی فٹ سٹیپس پر چلنے لگے ہو، ان جیسا تم بننا چاہتے ہو. تم نے ایسی ہی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. تو ہم تھوڑا سا اپنے دین کے بارے میں سوچیں. بہت کم جانتے ہیں ہم دین کو. ہم میں سے جو رتی تھوڑا 5% بھی نہیں، 0.5% جو بندہ دین کو جانتا ہے، مجھے پتا میں دین کو جانتا ہوں. کیا مجھے سکھاتے ہو تم؟ جتنا دین جانیں گے نا اتنا ہم سمجھیں گے کہ نہیں لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری، وہ تب آئے گا. وہ دین کو ہمیں سیکھنا چاہیے. دین ہم نہیں سیکھیں گے کسی کام کے نہیں. ہم تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، اس وقت کے مسلمانوں کا یہ عالم تھا جو مکے کی کانکویسٹ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ نہیں ملی تھی. They chose to ignore the message. ایسا نہیں تھا کہ وہ اس وقت پیدا ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس گھومتے پھرتے تھے، دشمنیاں کرتے پھرتے تھے ان سے، جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بعد میں دیکھا کہ یار ہوا بدل گئی ہے، اب مکہ پورا ہمارا نہیں رہا، اب ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے مکہ کو، اب ہم فائٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا بھلائی اسی میں ہے کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں. آگے چل کر کے یقیناً یہ اچھے مسلمان بنے ہیں. بٹ دا ڈفرنس از وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے 20 ایئرز نکالے تھے، 15 ایئرز نکالے تھے، 10 سال بتائے تھے ٹریننگ. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی مکے کی 13 ایئرز کی لائف میں ہم نے صرف ایمان کیا ہے سیکھا ہے. کل ہم نے بات کی تھی ایمان اندرونی کیفیت کا نام ہے. تو مکے میں بتائیں نا، مکے میں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کی 13 ایئرز تک مسلمانوں نے صرف ایمان سیکھا ہے، بعد میں چل کر کے قرآن. ثم تعلمنا القرآن. آج کا مسلمان ایمان نہیں، قرآن لاؤ میں قرآن سیکھتا ہوں، تھوڑا سا سیکھ لیتا ہے، لاؤ میں بیٹھ کے تفسیر کرتا ہوں. اگر ہم ایسے رہیں گے تو کیا ہم نیک کہلائیں گے؟ کیا ہم اللہ کے پیارے بندے ہوں گے؟ ہم سب ضرور کہیں گے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. But the question is, does Allah love you? کیا اللہ پلٹ کر آپ سے پیار کرتے ہیں؟ وہ سوچیں. میرا ون وے پیار نہیں چلے گا. اللہ سے میں بہت محبت کرتا ہوں، شدید محبت کرتا ہوں، نہیں، وہ نہیں چلے گا. کیا اللہ آپ کو پلٹ کر پیار کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب بندے، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن؟ نہیں. کہاں؟ تو ویسے ہمیں بننا ہوگا. اگر ہم ویسے نہیں بن پاتے تو پھر ہماری اپنی زندگیاں تف ہیں، ہماری اپنی زندگیوں کا کوئی مقصد، کوئی معنی نہیں ہے. یہ ٹیمپری لائف میں ہم کتنا بھی اچھا جی لیں، وہاں کی زندگی میننگ فل ہے. یہاں والآخرۃ، ہر جمعہ میں کیوں پڑھتے ہیں ہم والآخرۃ خیر وابقی؟ اس کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں گے، اس پر دین کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. بتائیں آپ اس طریقے سے کوئی دین کا پروگرام کہیں پر ہوتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہ جمعہ ہے نا کمپلسری ہے مسلمز پر، جمعہ مینڈیٹری ہے مسلمز پر، اس کے لیے اتنی تعداد آتی ہے. میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا. آپ پین انڈیا کہیں بھی چلے جاؤ، بلکہ پین سب کانٹیننٹ کہیں بھی چلے جاؤ، وہ انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سب کانٹیننٹ ہے نا، کہیں بھی سب مسلمانوں کا. اب تھوڑا سا اور آپ پین ایشیا بھی جاؤ، شاید یہی حال ملے. کیوں؟ we're not interested. ہم کو اسلام میں دلچسپی نہیں ہے. وہ جب مریں گے تب دیکھا جائے گا. نہیں، یبعث العبد علی ما مات علیہ. ایک بندہ جس چیز پر، جن پرنسپلز پر زندگی گزارتا ہے، اس پر اس کی موت آتی ہے، وہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا کہتے ہیں؟ یبعث العبد علی ما مات علیہ. جس پر اس کی موت ہوئی ہے اسی پر اس کو اٹھایا جائے گا. تو ہماری اپنی موت اسلام پر کیول اسی وقت آئے گی جب ہم زندگی بھر اسلام 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 کر کے جئیں گے. داڑھی رکھنے کے لیے ہمارے پاس سمے نہیں ہے،
داڑھی کٹانے کے لیے ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں. پیر ٹخنے سے نیچے پاجاماز پہننے کے لیے 100 ایکسکیوزز لائے گا بندہ. نماز مسجد کو آ کر کے نہیں پڑھنے کے لیے ایکسکیوزز لائے گا بندہ. دین نہیں سیکھنے کے لیے ایکسکیوزز لائے گا بندہ. بچے کو لے جا کر کے اچھے فرسٹ کلاس کانوینٹ اسکول میں ڈالتا ہے. اسلام کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے مدرسے کو بھیجو، کتنے گھنٹے بھیجتے ہیں؟ ادھر اسکول میں کتنی دیر پڑھتا ہے بچہ جا کر کے؟ ہمارا بچہ روز 6 to 8 hours ایوری ڈے. یہاں شام میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ. وہ 1 گھنٹہ بھی اس کا 5 منٹ کا ہی ہوتا ہے. وہ 10-20 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک استاد بیٹھا ہوتا ہے 1 2 3 4 ہر ایک کو 5 منٹ دے گا. وہ 5 منٹ میں کیا سیکھے گا؟ وہاں 7 hours 8 hours نان اسلام سیکھتا جا رہا ہے. اور ہمارے کو اس کی چنتا بھی نہیں ہوتی، ہم لوگ کو فکر بھی نہیں ہوتی اس چیز کی. ہم نیک رہیں گے تو ہمارے بچے نیک بنیں گے نا. ہم میں سے ہر کوئی وش کرتا ہے نہیں میں نے جیسی تیسی زندگی گزار لی، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اچھا ہو. بھئی آپ اور میں اچھے بنیں گے تب ہمارے بچے اچھے ہوں گے نا. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بچوں کو؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یعقوب علیہ السلام کے بچے کون ہیں؟ بچے کون ہیں یعقوب علیہ السلام کے؟ یوسف علیہ السلام، زبردست اسٹار. اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیا ہے؟ یہ صرف یعقوب کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا سٹیٹمنٹ بھی ہے یہ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم کے بچے کون؟ اسماعیل، اسحاق. ابراہیم خود دین پر تھے تب اسماعیل دین پر آئے، تب اسحاق دین پر آئے. ابراہیم خود دین پر تھے تب اسماعیل اور اسحاق کی اولاد، خاص طور سے اسحاق کی اولاد میں سے پھر یعقوب سے پھر یوسف سے پھر نسل چلتی رہی. تو ہم دین پر رہیں گے تو ہمارے بچے دین پر آئیں گے. ہم نیک بننا نہیں چاہتے، ہم دین پر رہنا نہیں چاہتے. وہ انگلش میں ایک کہاوت ہے پاسنگ دا بک، وہی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. تم کر لو، دین کا کام ہے تم کر لو، میں ذرا کام ہے جا کے آتا ہوں. سب ایسے ہی پاس دبک کرتے رہیں گے. دین کا کام کون کرے گا؟ کیا ہم جہنم میں جا کر کے پھر اس کے بعد جنت جانا چاہتے ہیں؟ نہیں. اپرچونٹی اگر دی جائے ہم میں سے سب کو کہ ڈائریکٹ جنت یا جہنم پلس جنت، ایک بھی بندہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا جہنم پلس جنت کے لیے. سب بولے کہ نہیں ڈائریکٹ جنت چاہیے. ارے کرتوتیں بھی تو ویسی ہونی چاہیے کہ پھر اللہ عز و جل ہم پر اپنا فضل کرے، رحمت کرے. ہماری کرتوت، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہوتے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارے اعمال نیک بنائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. 2 منٹ اور ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ 2 منٹ میں 2-3 ضروری باتیں رمضان کے تعلق سے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بس اللہ سے دعا کرتے چلے کہ اللہ عز و جل ہمیں سچ مچ نیک توحید والا مسلمان بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قیامت کے دن 3 ٹائپ کے لوگ ہوں گے. جب اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کو ریزریکٹ کریں گے، اٹھائیں گے. ہر کسی کو دوبارہ اٹھنا ہے، ملٹیپل ٹائمز نہیں، بس ایک چانس. یہ لائف جو ملتی ہے ایک چانس کی ملتی ہے. موت کے بعد جب ہم زمین کے اندر چلے جائیں گے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہمیں زمین میں رہنا ہوگا. آدم علیہ السلام کی اولاد کب سے ہے؟ کتنے ہزاروں سالوں سے. صحابہ کب سے ہیں؟ 1400+ years. ابھی بھی کہاں ہیں؟ قبر کے اندر ہیں. تو جب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن تو اللہ عز و جل کے سامنے 3 ٹائپ کے لوگ ہوں گے. سب سے پہلی وہ کیٹیگری کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ عز و جل آتے ہی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اللہ عز و جل آئیں گے. اللہ عز و جل کو کیسے سوٹ کرتا ہے آنا وہ ہم نہیں جانتے، ہم اس بارے میں دماغ بھی نہیں لڑائیں گے. ہمارا اہل السنہ والعقیدہ، اہل السنہ والجماعہ، سلفیوں کا، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں اپنے دماغ کو ٹربل نہیں دیتے جس کے بارے میں ٹیکسٹ نہیں آیا ہے، اوتھینٹک ٹیکسٹ نہیں آیا ہے، قرآن بھی نہیں، اوتھینٹک حدیث بھی نہیں. تو اللہ عز و جل بس آئیں گے قیامت کے دن. جیسے ہی اچھا یہاں پر ایک روایت کے مطابق وہ جو انتظار میں رہتے ہیں نا لوگ، قیامت کے دن سب کو اٹھائیں گے اللہ عز و جل، سب کے سب انتظار میں رہیں گے. اللہ آئیں گے، اللہ آئیں گے، اللہ آئیں گے. 1000 years صرف ویٹنگ. 1000 years اندازہ کریں کتنا بڑا. اور ایک حدیث کے مطابق 300 years.
تو 300 ایئرز بھی مان کر چلیں گیم کھیل نہیں ہے بچوں کا. 10 منٹ ہم کسی کا بس اسٹاپ پہ انتظار نہیں کرتے, دکان پہ انتظار نہیں کرتے, دکان بند ہو رہی ہے جلدی آؤ ورنہ کل ملیں گے. وہاں انتظار, صرف انتظار. ایونچولی جب اللہ عز و جل آئیں گے, 3 ٹائپ کے لوگ. سب سے پہلی کیٹیگری وہ ہوگی, اللہ عز و جل نام لیں گے, عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الغفور, عبد الرحیم, 70,000 لوگ. اٹھو سیدھے جنت میں جاؤ. نہ ان سے کوسچننگ, ریکننگ, یعنی سوال نہیں پوچھیں گے کیا کیا تم نے زندگی میں, وہ گناہ کیوں کیا, کچھ نہیں. 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ عز و جل جیسے ہی آئیں گے, نام پکاریں گے, 70,000 آ جائیں گے, چلو سیدھے جنت میں جاؤ. جہنم تو دور کی بات, سوال جواب بھی نہیں ہوگا, انٹروگیشن بھی نہیں ہوگا ان سے. آپ اور میں کیا نہیں چاہتے کہ وہ کیٹیگری میں ہم بلونگ کریں؟ اس کیٹیگری کو بلونگ کرنے کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہیں. ویسے ہمارا ریزیومے ہو تب اس کیٹیگری میں جاتے ہیں. ہر کسی کو مائکروسافٹ میں جاب مل جاتا ہے کیا؟ میں بھی انجینئر, تو بھی انجینئر, میں نے کوئی 3rd گریڈ کالج سے انجینئرنگ کی ہے, کسی نے سورت کل سے, سب کو ایکول نہیں. یہاں دنیا میں اگر ایسا عالم ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, تو سوچ کر کے دیکھیں کہ اس وقت اگر 70,000 میں میرا یا آپ کا نام آنا ہے تو کس ٹائپ کا ریزیومے ہونا چاہیے. 70,000 چلے گئے. سیکنڈ کیٹیگری, پہلی کیٹیگری کو میں نے بتا دیا. سیکنڈ کیٹیگری میں وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ عز و جل بلائیں گے, ایک ایک بندے سے اس کی پوری زندگی کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. حدیث النجوہ بتاتی ہے ہر ایک بندے کو اللہ عز و جل بلائیں گے. اس دن 14 فیبروری ویلنٹائنس ڈے, کیا کیا تھا تم نے, 31 دسمبر, 1 جنوری, یہ ایک گناہ. بندہ ایک بار 2 بار تو پانی ہو جائے گا, ارے اتنے گناہ اللہ نے معاف کر دیے, اب نیکسٹ والا تو معاف نہیں ہوگا, پکڑا جاؤں گا نیکسٹ میں. تو جیسے تیسے کر کے اس کا پورا حساب کتاب ہوگا. وہ انٹروگیشن میں ہی پسینہ, پانی. اس کے بعد اللہ عز و جل سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بچا کے رکھا تھا, لوگوں نے تمہارے گناہوں کو نہیں جانا, پردے میں تھے تمہارے گناہ, آج بھی میں تمہارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں کروں گا, جاؤ جنت جاؤ. تو سیکنڈ کیٹیگری, انٹروگیشن ہو رہا ہے, کوسچننگ ہو رہی ہے, عذاب نہیں, اللہ معاف کرے گا. کیا ہم اور آپ نہیں چاہیں گے کہ کم سے کم سیکنڈ کیٹیگری میں, کیونکہ فرسٹ کیٹیگری کا ریزیومے انشاءاللہ میں اگلی دفعہ آؤں گا تب اس کا تھوڑا سا اس پر بات کریں گے. اس کا ریزیومے آؤٹ اسٹینڈنگ, وہ 95 بھی نہیں چلے گا ویسا, وہ 95 اینڈ ابو, وہ مطلب اتنا, اور محنت کی ضرورت نہیں ہے, بس دین پر بنے رہنا ہے, بس دین پر بنے رہنا ہے, دین کے سوا ادھر بھی نہیں ڈیویشن, ادھر بھی ڈیویشن نہیں. تو سیکنڈ کیٹیگری میں کون, سوال جواب ہوگا, حساب کتاب ہوگا, مگر عذاب نہیں. 3rd کیٹیگری میں وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ عز و جل بلائیں گے, حساب کتاب لیں گے, سوال جواب ہوگا, اس کے بعد جتنے گناہ اس بندے نے کیے ہیں اتنا پیریڈ اس کو جہنم میں گزارنا پڑے گا. بچوں کا کھیل نہیں ہے. اگر لگتا ہے کہ بچوں کا کھیل ہے تو کہیں سٹوو میں جا کر کے یہ چھوٹی سی انگلی 5 منٹ, زیادہ نہیں 5 منٹ, 50 سیکنڈز, 1 منٹ کر کے دیکھیں, نہیں ہوتا. تو یہ آگ ہم سے نہیں برداشت ہوتی, وہاں کا کیا ہوگا پھر ہمارا. تو جتنا اس بندے نے گناہ کیا ہے, ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں, ہم صرف آج کو یاد رکھتے ہیں, نہیں آج صبح سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. How about 10 years ago, 10 سال پہلے کسی کا گھپلہ کیا تھا وہ کیا, 20 سال پہلے کسی کا ہاف مرڈر کیا تھا وہ کیا, 30 years پہلے کسی کا نقصان, دکان ڈبا دی تھی اس کا کیا, بھول جاتے ہیں ہم. وہ سب سامنے آئیں گے ہمارے قیامت کے دن, ان کا حساب چکانے کے لیے ہمیں جہنم جانا پڑ سکتا ہے. قرآن کی ایک آیت آتی ہے, میں آپ کا 2-4 منٹ زیادہ لوں گا, برا مت مانیے, میں آپ کا مہمان ہوں تو اس حساب سے پلیز مجھے کنسیشن دیجیے. قیامت کے دن یہ اگر یہ آپ کو نہیں رلاتی بات, اگر یہ آپ کو جھنجھوڑتی نہیں ہے, اس آیت سے اگر گوز بمپس نہیں آتے تو I don't think anything else can help. قرآن کی ایک آیت آتی ہے, سورۃ الحجر, 2nd آیا, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا جب لوگ, کون, میں نہیں آپ نہیں, نان مسلم اس وقت سوچیں گے I wish I was a Muslim, کاش میں بھی مسلمان ہوتا. اب نہیں, اب تو اسلاموفوبک انوائرمنٹ ہے, اسلام کے خلاف بولو گے تو آپ کو چڑھایا جائے گا, آپ کو گودی میڈیا اٹھا کر کے خوب نوازے گی, آپ کو خوب گورنمنٹ آپ کو خوب
گارلینڈز پہنائے گی آپ کو. یہاں کی بات نہیں کر رہا, پورا ورلڈ اوور یہی ہے. کوئی بھی اسلام کے خلاف کچھ بولتا ہے اس کو ایک دم اسپاٹ لائٹ میں لا لیتے ہیں, اس کو مشہور ہو جاتا ہے, اوور نائٹ سیلیبریٹی بن جاتا ہے اسلام کے خلاف. تو آج نہیں ہوگا, وہ ہر غیر مسلم کے ساتھ ہوگا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, وہ نان مسلمز چاہیں گے کاش میں بھی مسلمان ہوتا. علماء کہتے ہیں نان مسلمز 3 الگ الگ ٹائمز پر بولیں گے کاش میں بھی مسلمان ہوتا, کاش کاش کاش. کب؟ فرسٹ ایور ٹائم ان کی زندگی میں وہ کب بولیں گے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. جب اس کے آنکھوں کے سامنے موت ناچ رہی ہوگی, سکرات کا عالم بولتے ہیں نا ہم لوگ, ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے بندہ, 5 منٹ میں اب سانسیں جانے والی ہیں. کئی ایسے لوگ غیر مسلم مر جاتے ہیں, تو جب موت کو دیکھ رہے ہوں گے سامنے, ملک الموت کو دیکھ رہے ہوں گے, موت کے فرشتے کو دیکھ رہے ہوں گے, تب کہیں گے کاش ایسا ہے اسلام سے, یہ مجھے اسلام پر آنا چاہیے تھا, میں مسلمان, کاش. نہیں, اس وقت اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جب کسی کا غرغرے کا عالم ہو, سکرات کا عالم ہو, اس وقت ایمان کام نہیں آئے گا. کیوں کام نہیں آئے گا؟ ارے بھائی آپ کو ورچوئل ریالٹی نظر آ رہی ہے, اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حقیقت زندگی کی کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے. اس وقت تڑپے گا انسان, کاش. نہیں ملے گا. فرعون نے بھی جب موت دیکھ لی تھی کہا تھا نا, آمنت بھی, کیا کہا, آمنت بھی سبحان اللہ, حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. فرعون نے بھی کہا تھا اے بنی اسرائیل کی قوم پر میں بھی ایمان لاتا ہوں. کب؟ جب موت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ گئی اس کو, اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں. بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم مسلمان بنے رہیں مرنے تک. آسان نہیں ہے. اسلام پر چلنا ایک حساب سے آسان لگتا ہے, مگر آج کے ٹائمز میں اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا بہت مشکل کام ہے. مگر اللہ سے مانگیں گے مدد, اللہ دیں گے, کیونکہ فرسٹ ہاف تو ہو گیا نا, اللہ نے آپ کو مسلمان بنا دیا نا, اور کیا چاہیے, بنا تو دیا. آپ کے پاس ایکسکیوز بھی نہیں اللہ میں ایسی جگہ پیدا ہوا تھا جہاں پہ لوگ مسلمان ہی نہیں تھے تو میں بھی مسلمان نہیں بن سکا. نہیں نا, آپ کا تو نہیں نا معاملہ ویسا, آپ تو مسلمان ہو, میں بھی مسلمان ہوں, تو ہاف دا جاب از ڈن. تو سیکنڈ ٹائم کب بولیں گے یہ لوگ؟ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سب حساب کتاب سب کا ہو رہا ہوگا. غیر مسلموں کو لے جا کے جہنم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اب ان کو جہنم میں دھکیلنا ہے, اب ان کو جہنم میں جانا ہے. غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں, نان مسلم کی بات. اب ان کو جہنم میں جانا ہے. وہ تب کہیں گے یا لیتنا, پلیز اللہ, کین بی پلیز گو بیک, اس دنیا میں ہم جانا چاہتے ہیں ایک بار. وَلَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا, ہم اسلام پر ہی چلیں گے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ قَالُوا سورۃ السجدہ میں بھی آتا ہے نا, اِنَّا مُوقِنُونَ, ہم پکا اسلام پر رہیں گے اس دفعہ. کوئی فائدہ نہیں اس وقت, حساب کتاب ہو چکا. اب جہنم میں جانا ہے, تو جہنم میں جب دھکا مار کے بھیجنے والے ہوں گے تب وہ سیکنڈ ٹائم ڈیزائر کریں گے وش آئی واز اے مسلم. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, مسلمان ہیں ہم. اسی طریقے سے تھرڈ ٹائم یہ غیر مسلم, نان مسلم وش کب کریں گے؟ جب اللہ عز و جل, میں نے بتایا نا تیسری کیٹیگری بتائی تھی میں نے کہ 3 کیٹیگریز ہیں. ایک کو سیدھے جنت, دوسرے کو انٹروگیشن کے بعد جنت, تیسرے کو تھوڑا ٹائم جہنم میں رکھے گا اللہ عز و جل. ان کے گناہوں کا پورا دھلنا پڑے گا, سب کیا کرایا پے کرنا پڑے گا. وہ پے آف ہونے کے بعد اللہ وہاں سے نکال کے ان کو جنت میں ڈالیں گے. جب ان کو وہاں سے جہنم سے نکال رہے ہوں گے, وہاں پر جہنم میں اس وقت آس پاس ان کے جو نان مسلمز ہوں گے وہ بولیں گے اوئے کہاں جا رہے ہو, آپ تو ہمارے ساتھ تھے, یہاں ہمارے ساتھ جہنم میں مزے چک رہے تھے جہنم کے, کہاں لے کے جا رہے ہیں تم کو؟ نہیں, میں نے زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا تھا. وہ فلموں میں ڈالو نہیں, وہ نہیں, زندگی میں لا الہ الا اللہ میں نے کہی تھی, اس کے لیے اللہ عز و جل مجھے لے کر کے جا رہے ہیں. تو اس وقت پھر کہیں گے کاش میں نے بھی مسلمانوں والی زندگی بتائی ہوتی, میں بھی مسلمان ہوتا. ہم نہیں سمجھتے, اتنی اپرچونٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں. میں نے بتایا نا, غیر مسلموں کو فالو کرتے ہوئے ہم ان کے فٹ سٹیپس میں ہم فالو کرتے ہوئے جانا چاہتے ہیں. بالکل آخری بات انشاءاللہ, میں نے کہا رمضان کے تعلق سے ایک بات ہوگی. رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ہر رات
آسمان پر اتر کے آتے ہیں, یہ والے ہم کو جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے نا, اس آسمان پر اتر کے آتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کو فری کرتے ہیں جہنم سے. عبداللہ بن عبد الرحمن acquitted from جہنم, عبد الرحمن بن خالد acquitted, خالد بن acquitted, جہنم سے نکالو, جہنم میں مت ڈالو, جہنم میں مت ڈالو, رمضان کے مہینے میں. وَهَذَا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, رمضان کی 29 یا 30 جتنی بھی راتیں ہو, ہر رات یہ ہوتا ہے. مطلب اس کا یہ ہوا, لاسٹ پوائنٹ ہے, یہ نہیں سنیں گے پھر. مطلب اس کا یہ ہوا, وہ 3 کیٹیگریز جو میں نے بتائی ہیں, فرسٹ والے کو ایسے ہی ڈائریکٹ جنت, سیکنڈ والے کو انٹروگیشن کے بعد جنت, تھرڈ والے کو جہنم میں تھوڑے دن, تھوڑے مہینہ, تھوڑے سال رکھ کر کے جنت. یہ اللہ عز و جل تھرڈ کیٹیگری والے کو نکال رہے ہیں رمضان میں. اس کا ادروائز جہنم ڈیسٹنی تھی اس کی. وہ دعا کرتا ہے, اللہ مجھے جہنم سے نکال دو, اے اللہ اللہم اجرنی من النار. وہ مانگتا ہے دعا, وہ رمضان کی قدر کرتا ہے, رمضان کو ویلیو کرتا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام ایمانا رمضان واحتسابا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وہ رمضان کو رمضان سمجھ کر کے اس کی عبادتیں کرتا ہے, اللہ سے اپنی جہنم کی گردن سے آزادی چاہتا ہے. مجھے جہنم میں مت ڈالنا, مجھے جہنم میں مت ڈالنا, مجھے جہنم میں مت ڈالنا. اللہ نکال لیتے ہیں. which means what, دونوں میں سے ایک کیٹیگری ہے, کون نہیں چاہے گا گولڈن اپرچونٹی. باہر گولڈن اپرچونٹی آتی ہے, buy 1 get 1 free, buy 2 get 2 free, فوراً دوڑتے ہیں. سیل اینڈز ٹوڈے, سیل اینڈز ٹمورو, لائن لگاتے ہیں. ہر سال گولڈن اپرچونٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے. تھرڈ کیٹیگری سے اپنا نام نکالو, تھرڈ کیٹیگری سے اپنا نام نکالو. کون نکالنا چاہتا ہے, کون؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل سب سے پہلے تو ہمیں رمضان تک پہنچائے, اور جب ہمارے رمضان پہنچ جائے اللہ عز و جل ہماری گردنیں جہنم سے آزاد کرے. آمین یا رب. جو بھی ہمارے اس, نہ صرف اس جگہ پر میڈیکری میں, پورے پین انڈیا میں, بلکہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ, جہاں بھی مسلمس پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں, اپریسڈ ہیں, اللہ ان کو ظلم سے بچائے رکھے. جہاں بھی مسلمان لوگ بیمار ہیں اللہ عز و جل انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. جو لوگ اب تک میں انتقال کر رہے ہیں اللہ عز و جل ان کی زبانوں پر, اور ہم ہماری اپنی زبانوں پر ہماری موت کے وقت اللہ عز و جل ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرمائے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عباد الله رحمني ورحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.